حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس احکم الحاکمین نے ہمیں انتہائی مقدس عنوان پر اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی۔ پہلا عنوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے، اور دوسرا انبیاء کی سرزمین اور کبرا اول فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے منتظمین، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ داران اور مرکزی امراء اور قائدین، اللہ رب العالمین کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایسے ہی اجتماعیت کے لیے، شعور اجاگر کرنے کے لیے پروگرام منعقد کرتے رہیں اور ہم اس کے اندر دار میں دن میں سکھنے آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی میں گیٹ کے باہر ایک بندہ اپنی سواری کو بٹھا کے اپنے ہاتھوں میں زہر آلود تلوار پکڑ کے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آگے بڑھ کے اس کو گردن سے دبوچ لیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ پیغمبر رحمت فرماتے ہیں کہ فاروق اس کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ جب قریب آیا، نبی رحمت علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے؟ کہتا ہے بدر میں تم نے بیٹا وہب گرفتار کر لیا تھا، وہ تمہارا قیدی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تم نے کہا ہمارے بچوں کو پڑھا دو، اس کی خیر خبر لینے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں عمیر، بات سیدھی کر، تیرے ساتھ صفوان بن امیہ تھا، تو بیت اللہ شریف میں حتیم میں بیٹھا تھا، تو نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں محمد کو جا کے قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ تیرا قرضہ بھی میں دوں گا، تیرے بیوی بچوں کا بھی نگرانی میں کروں گا، تو نے اس تلوار کو زہر آلود کیا اور اب تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرے اور میرے درمیان میرا رب حائل ہو گیا ہے اور میرے رب نے مجھے سارا کچھ بیان کیا۔ عمیر بن وہب فی الفور کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام واقعاتاً 100% ایسا ہے، میرے اور عمیر کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور یہ پکی بات ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ ہاں محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھی کفار نے یہ جسارتیں کی، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور افراد کا اب حق اور فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، ضمیر کو بیدار کریں، اپنی اپنی تنظیمی تعصب کی کیفیت سے باہر نکلیں کہ یہ فلاں پارٹی سے، یہ فلاں مسلک سے، یہ فلاں فرقے سے۔ آج اس سٹیج پہ جس انداز سے تمام مسالک کے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ تشریف لا رہے ہیں، مشاخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی انداز سے اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ بھی محبت کرنے والا بنا دے اور ہمارے اداروں کو بھی اپنے ملک کا صحیح محافظ بنا دے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، کمشنر آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر محکمہ کے اندر، وہ آپ کا کارپوریشن ہو، پی ایچ اے ہو، پی ٹی سی ایل ہو، سوئی گیس کا محکمہ ہو، گیپکو ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا ایپکا کے حوالے سے تمام تر دفاتر کے اندر کلینیکل سٹاف ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اس کاز کے اوپر سارے ایک ہیں کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جو اسلام کی پوری نمائندگی کرتے ہوئے دعوت کے میدان میں دعوت کا حق ادا کر رہی ہے، سیاست کے میدانوں میں سیاست کا حق ادا کر رہی ہے۔ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن و سنت کے مطابق یہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں، اور بالخصوص ہم امیر محترم کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے اور اقتدار والوں سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ سب سے بہترین
मुहाफिज जो वतन का है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज जो इस्लाम का है, पूरी उम्मत का जो लीडर है, जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है। बड़े बड़े शयूख को देखेंगे, मशाइख को देखेंगे, पीरों को देखेंगे, सियासतदानों को देखेंगे, उलमा को देखेंगे। अल्लाह के फजलो करम से एक ही शख्सियत है पाकिस्तान में जिसकी आवाज पे सारे लब्बैक कहते हुए इकट्ठे हो सकते हैं और वतन अजीज का दिफा कर सकते हैं। इसको माशी बहरानों से भी निकाल सकते हैं, सियासी बहरानों से भी निकाल सकते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी खत्म कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, मुनज़्ज़म कर सकते हैं, यकजा कर सकते हैं। और वही तो हैं जिनकी एक आवाज से हिंदुस्तान के भी पसीने छूट जाते हैं और यहूदियों के पजामे भी गीले हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए खसूसी तौर पे दुआओं की और पूरी तवज्जो की जरूरत है। जिस दिन वो यहाँ पर आके अवाम के अंदर खताब फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ये सियासी हलचल भी खत्म हो जाएगी, मुआशी बहरान का भी खात्मा हो जाएगा, बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। क्यों कि वो अपनी दावत नहीं देते, अपने अफराद की दावत नहीं देते, अपने कायदीन की दावत नहीं देते। वो जब भी दावत देते हैं अल्लाह के कुरान की देते हैं, नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की देते हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द आज़ादी अता फरमाए ताकि वो अपनी कौम की बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करें, तरबियत करें और इस पाकिस्तान को वाक़अतन ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाएं और ये पाकिस्तान पूरी उम्मत की क़यादत करे। अल्लाह ताला हम तमाम अहबाब का यहाँ पे आना और इस प्रोग्राम को मुनक्कद करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह अहले फ़लस्तीन के हाल पे रहम फरमाए। वो जो नबियों की औलादें हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, उनको इज्जतें अता फरमाए, उनको आज़ादी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका मारने वाले सारे बदमाश वो किसी रूप में, किसी अदारे में, किसी महकमे में, किसी जमात में, किसी अंदाज से भी बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।